اب مثلاً میں خود اسی فیز سے گزر رہی ہوں کہ بچہ بڑا ہو گیا ہے، تو میری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ وہ ہر نماز جماعت سے مسجد میں پڑھے، یہ میری ایکسپیکٹیشن. لیکن میں اس پر مستقل ابھی کام کر رہی ہوں، فیسیلیٹیٹ بھی کر رہی ہوں، یاد دہانی بھی کراتی ہوں. حتیٰ کہ جیسے گھر میں نہیں، دور ہے، اذان ہو گئی ہے تو بعض کا ٹیکسٹ میسج کر دیتی ہوں اذان ہو گئی ہے. مسجد کوئی قریب ہے یا نہیں، یا واپس آئے گا تو پوچھوں گی کہیں مسجد تھی، پڑھی نماز، کہاں پڑھی، مسجد پڑھی ہے، وہی پڑھ لی. لیکن ساتھ ساتھ ہر تھوڑے عرصے کے بعد وہ حدیث سناتی ہوں، زبانی نہیں سناتی، سامنے رکھ کے بتاتی ہوں کہ جو مسجد میں جائے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا، جو نہیں جائے گا اس کا یہ ثواب مائنس ہو جائے گا. اور پھر میں صرف یہ نہیں بتاتی 27 ٹائمز، میں کہتی ہوں 27 ٹائمز مسجد سے پڑھنے والے اوپر جائیں گے، اوپر جائیں گے، اوپر جائیں گے. یعنی کہ فزیکلی بھی اس کو اشاروں سے بتاتی ہوں. اب 27 ٹائم تو میں اشارہ نہیں کر پاتی، لیکن ایٹ لیسٹ دیکھو تمہاری نماز یہاں ہے، مسجد والوں کی نماز یوں جائیں گے اوپر قیامت کے دن، یوں. کبھی بتاتی ہوں کہ دیکھو منافقین مسجد نہیں جاتے تھے فجر اور عشاء میں. کبھی کہتی ہوں جس دن تمہاری فجر مسجد میں ہونے لگی میں سمجھوں گی اب تمہارا ایمان مکمل ہوا. یعنی ہر دفعہ ایک بات نہیں کرتی. اور ابھی وہ سٹیج نہیں آئی کہ میں اپنے سخت غصے کا اظہار کروں، ابھی نہیں کر رہی، کیونکہ ابھی میں سمجھتی ہوں کہ ابھی تعمیر ہو رہی ہے اور اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا، کہ وہ اس کو لے پکڑ لے. کیونکہ جیسے بچوں کے مسلز کمزور ہوتے ہیں نا، تو آپ ایک چیز انہیں دیتے ہیں وہ گرا دیتے ہیں، پھر دیتے ہیں، پھر کرتے کرتے پکڑنا آتا ہے. یہی حال نالج اور ہیبٹس ہے. ایک دفعہ میں سن کے نہیں آتی چیز، ایک دفعہ کروائی، کر لی، اگلی دفعہ آپ چاہتے ہیں خود ہی چلے جائیں، نہیں ابھی نہیں جا سکتے. آپ پہلے سے بتا، اچھا وہ 5 منٹ رہ گئے اذان ہونے میں، کیا خیال ہے کہ اب یہ وائنڈ اپ نہ کریں اور یہ کام نہ کریں. پھر اس وقت میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ بھی کہتی ہوں کہ لیٹ ہو گیا، پیچھے رہ گئے، دیر ہو گئی. ایٹ ٹائمز یہ بھی کہنا پڑتا ہے، لیکن ہر وقت یہ کہنا کافی نہیں ہوتا. اور جیسے اس روز میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کچھ ساؤنڈز ایسی بنا لیں کہ جو مختلف موقعوں کی مناسبت سے، اس کے تلازم سے یا اس کے کنیکشن سے وہ اس کام کو یاد کر لیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وقت لیں گی. آپ نے تھکنا نہیں، آپ نے ہمت نہیں ہارنی، پر امید رہنا ہے اور اپنی امیدوں کی یاد دہانی ان کو کراتے رہنا ہے. اور یہ بھی بتانا ہے کہ اگر یہ کام نہیں ہوا تو اس کے کتنے خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں. کیا تم چاہو گے کہ قیامت کے دن تم عبداللہ بن ابی کے ساتھ کھڑے ہو؟ ہاں، اگر پہلے آپ نے عبداللہ بن ابی کا کردار واضح کر دیا اور انجام واضح کر دیا، تو جس طرح ایک نرم پودا ہوتا ہے نا، تو اس کو سٹیبل ہونے میں وقت لگتا ہے، ایسے ہی کوئی بھی ایک عادت پہلے چھوٹے سے ایک بیج ڈالیں گے آپ، پھر وہ چھوٹی سی کمپل نکلے گی، پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھے گی، پھر کرتے کرتے اسٹرانگ ہوگی، پھر وہ پھل لائے گی، پھر آپ وہ پھل کھا کے ٹھنڈے ہوں گے، پھر آپ کو خوشی ملے گی. یہ نہیں ہو سکتا جس دن آپ بیج ڈالیں اگلے دن آپ کو پھل لاؤ، یہ نہیں ہو سکتا، پاسبل نہیں. جی مجھے یاد ہے جب آپ نے پہلی دفعہ شام کے لیے ٹائم ٹیبل بنانے کے لیے کہا تھا، میں اور شام دونوں 4 گھنٹے کا ٹائم سے ہم نے شروع کیا تھا کہ 4 گھنٹے ہم ٹائم بناتے ہیں کہ ہم نے اس وقت کیا کرنا ہے، اس وقت کیا کرنا ہے. اتنا وہ مشکل تھا کیونکہ گروتھ کا ٹائم تھا، اور اس وقت اتنا زیادہ اس کے لیے بیٹھنا، پھر اٹھنا، پھر بیٹھنا، اس طرح کا ٹائم ٹیبل بنایا تھا کہ ابھی ہم نکلیں گے، پھر پڑھیں گے، پھر بیچ میں بریک، پھر اٹھنا ہے، پھر کسی کو ملنا ہے، پھر اس طرح کر آہستہ آہستہ ماشاءاللہ پورے دن کا ٹائم ٹیبل بننے لگا. اور اب ماشاءاللہ سے اس کا خود ہی اسکیڈول جیسے سیٹ ہوتے ہیں، میں نے یہ کام کرنا ہے. تو یہی جو آپ ابھی کہہ رہی ہیں کہ بیج آپ نے ڈالا اور پھر وہ گرو کیا، وہ کس طرح سے آگے بڑھتا ہے. بالکل. یعنی ڈے 1 پہ آپ 24 آور کا ٹائم ٹیبل ان کو نہیں دے سکتے قطعاً. ایک چیز کر لیجئے، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، کرتے 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 انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ وہ سب کچھ کرنے کے قابل ہو جائیں گے. پھر یہ ہے کہ جو چیزیں آپ ان کو بتائیں
ان کو فالو تھرو کریں, اینڈ تک دیکھتے رہیں کہ کیا ہوا. جیسے ایک گارڈنر ہوتا ہے نا, تو وہ یہ نہیں ہوتا بیج ڈال کے پھر سو جاتا ہے, وہ روز دیکھتا ہے کہ اچھا اب کیا سٹیج ہے, اب کیا ہو رہا ہے, اب کیا ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ جب آپ اپنی ایکسپیکٹیشن بتا دیں گے اور پھر آپ اس کے بارے میں یاد دہانی کرائیں گے, پھر آپ اس کو تعریف کے ساتھ انعام اور ڈسکرپٹیو تعریف اور پھر نتائج کے بارے میں بتاتے رہیں گے کہ کرنے کا کیا فائدہ اور نہیں کرنے کا نقصان, تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ وہ اپنے رویے تبدیل کریں گے. اس کے لیے ہمیشہ پر امید رہیے کہ تبدیلی ہوگی, یہ نہ کہیں یہ نہیں ہو سکتا. آپ نے کبھی منفی جملہ نہیں بولنا کہ یہ تو میرا بچہ ہوپلیس کیس ہے, یہ کبھی نہیں سدھر سکتا, یہ تو کہنا ہی نہیں. ضرور سدھرے گا انشاءاللہ, کیوں نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فطرت پر پیدا کیا ہے, اسلام پر پیدا کیا ہے, اطاعت پر پیدا کیا ہے, نافرمانی کے لیے پیدا نہیں کیا. یہ خیر ان کے اندر ہے. ہمارا ٹیسٹ ہے کہ ہم اس کو کس طرح باہر نکالتے ہیں اور کس طرح اس کو ان کے اندر پختہ کرتے ہیں. ماں کا اجر اسی لیے 3 گنا زیادہ ہے باپ کے مقابلے میں, درجہ اور مقام, کہ وہ محنت زیادہ کرتی. میں نہیں کہتی کہ یہ صرف آپ ہی کا کام ہے, آپ کے ہسبینڈز کو بھی اس میں ذمہ داری ادا کرنی ہے, نبھانی ہے, لیکن ان سے زیادہ آپ کی ذمہ داری. تو بہرحال یہ تھا پہلا حصہ. اب ہم دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہمیں یہ رویے کس طرح ملتے ہیں, آپ کا طریقہ تربیت کیا تھا, کیونکہ آپ کو جو کام سپرد کیے گئے تھے وہ کیا تھا, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. تو یہ تزکیہ کس طرح کیا آپ نے, کیونکہ آپ سب سے کامیاب انسان ہیں. جو جنریشن آپ نے تیار کی اس جیسی کوئی جنریشن نہیں. وہ کون سے اصول تھے, وہ کون سے طریقے تھے, آپ کیا کرتے تھے اور ہمیں کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہم بات کر رہے تھے کہ والدین فیڈ بیک کے لیے فوری طور پر بےتاب ہو جاتے ہیں اور ہمت ہار جاتے ہیں کہ انہیں ان کی کوششوں کا بھرپور صلہ نہیں مل رہا. لیکن ایسا نہیں. بچوں کی تربیت ایک صبر آزما کام ہے, ایک مستقل مزاجی کے ساتھ کرنے والا کام ہے. اس لیے ہمیں مختلف طریقے آزماتے رہنا چاہیے, تعریف کے ساتھ ساتھ یاد دہانی بھی کراتے رہیں اور اپنی امیدیں بتا کر انہیں فرمانبرداری کا احساس دلاتے رہیں. تو انشاءاللہ ان کی نہ بھی ہاں میں بدل جائے گی اگر ہمارا منفی رویہ مثبت ہو گیا. پہلے ہمیں اپنی نہ کو ہاں میں بدلنا ہے, مسئلے کو امید میں بدلنا ہے, ان کو اعتماد دینا ہے, ٹائم دینا ہے اور صبر کے ساتھ ان کی ہمت افزائی کرتے رہنا ہے اور خود مایوسی کا شکار نہیں ہونا. تو بچوں کی تربیت میں صبر سے کام لینا چاہیے, یہ اہم ترین اصول ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو مومن لوگوں سے میل جول رکھے اور ان کی ایذاؤں پر صبر کرے اسے زیادہ ثواب ہوتا ہے اس مومن کی نسبت جو لوگوں سے میل جول نہ رکھے اور ان کی ایذا پر صبر نہ کرے. یعنی بجائے اس کے کہ آپ اپنے بچوں کو ابینڈن کر دیں یا اپنے بچوں سے بول چال بند کر دیں یا ان سے تعلق واسطہ کم کر دیں اور ان سے مایوس ہو کر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں کہ میں یہ سب دیکھ نہیں سکتی, ان کی بدتمیزی بد اخلاقی, اس لیے اب یہ جو جی چاہے کرے, اس کی بجائے آپ صبر سے کام لیتے ہوئے ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں کو برداشت کرتے رہیں اور تربیت سے کبھی بھی مایوس نہ ہوں, کیونکہ جتنی بھی تکلیف آپ برداشت کریں گے اس پر آپ کے لیے اجر ہی اجر ہے. پھر اسی طرح مومن وہ نہیں کہ جو صرف صلہ ملنے پر کام کرے. یاد رکھیے, مومن دنیا میں نتیجے کی پرواہ کیے بغیر کام کرتا ہے. اگر آپ کی کوشش کے باوجود بھی بچے نہیں سنورے, وہ نہیں ٹھیک ہوئے, یا جس سے آپ احسان کر رہے ہیں وہ نہیں اس کا رویہ تبدیل ہوا, چاہے وہ آپ کا شوہر ہے یا بہن بھائی یا کوئی بھی, تو بھی آپ اپنا کام نہیں چھوڑیں گے, اپنی طرف سے بھلائی کرتے رہیں گے
مرتے دم تک کوشش جاری رکھیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کام کا بدلہ دینا صلہ رحمی نہیں، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ نہ بھی کیا جا رہا ہو تب بھی وہ صلہ رحمی کرے. یعنی جب اس کی بات نہ بھی مانی جا رہی ہو تب بھی وہ دوسرے کے ساتھ احسان کرتا رہے، کیونکہ اسے اپنا فرض پورا کرنا ہے. تو تربیت اولاد ہمارا فرض ہے. بچے نہیں بھی سنتے، نہیں بھی جواب دیتے، نہیں بھی بات مانتے، تو بھی ہمیں اپنا کام کرتے رہنا ہے، کام نہیں چھوڑنا، یہ یاد رکھیے. پھر اسی طرح میں نے آپ سے یہ ذکر کیا تھا کہ بچوں کی تربیت میں جو چیز خلل اندازی ڈالتی ہے وہ ان کی سوچوں، ان کے کاموں، ان کی دنیا میں بار بار انٹرفیرنس اور روک ٹوک. بار بار کی روک ٹوک سے بچیے. حضرت انس کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 9 سال گزارے، 9 سال ان کی خدمت کی. مجھے نہیں معلوم کہ کبھی آپ نے کسی کام کے لیے جو میں نے کیا ہو یہ فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، اور نہ ہی اس کام کے لیے جسے میں نے چھوڑ دیا ہو آپ نے یوں فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا. انس بچے تھے، 10 سال کی عمر میں ان کی والدہ ان کے پاس لائی تھی اور ساری ٹین ایج انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری تھی. لیکن آپ ان کو بار بار ٹوکتے نہیں تھے، یہ کیوں کر دیا وہ کیوں نہیں کیا. ہر وقت کی روک ٹوک، نوک جھونک اچھی نہیں ہوتی. لمبی لمبی انسٹرکشنز اور لمبی لمبی نصیحتیں اچھی نہیں ہوتی. خاص طور پر لوگوں کے سامنے ان کو بے عزت کرنا اور ان کو مجبور کرنا کہ وہ مخصوص کام کریں، یہ درست نہیں. اس سے بچیں. اصل میں ہم ایسا کرتے کیوں؟ میں نے اس بات کو بھی اپنے اوپر لا کر دیکھا کہ ہم بچوں کے ساتھ کیوں ایسا کرتے ہیں کسی اور کے سامنے. دراصل ہم خود کو بری ذمہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. ہم بہت سمجھاتے ہیں ان کو، یہ نہیں ہماری بات سمجھتے، اس لیے اگر یہ بدتمیزی کر رہے ہیں تو یہ خود ذمہ دار ہیں، ہم نہیں ہیں. ہم تو سمجھا چکے اور دیکھو تمہارے سامنے بھی سمجھا رہے ہیں. اس سے کام ختم نہیں ہوگا، اس سے فرض پورا نہیں ہوگا. ہمیں اپنا فرض صبر کے ساتھ ادا کرتے رہنا ہے. اور حضرت انس کی یہ مثال یاد رکھنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت زیادہ روک ٹوک نہیں کی، بہت زیادہ انٹرفیئر نہیں کیا ان کے کاموں میں، کیونکہ انٹرفیئرنس سے بچے کے تخیلات پر بھی اثر پڑتا ہے. تو بعض اوقات جیسے میں اپنے بچے کو آواز دیتی ہوں نا، ایک دیتی ہوں اچھا میں آ رہا ہوں، پھر میں جا کے دیکھتی ہوں تو وہ اپنے خیالوں میں بیٹھا ہوتا ہے یا کوئی کاپی لے کے کچھ کر رہا ہوتا ہے. پھر میں سوچتی ہوں کہ میں تھوڑی دیر چھوڑ کیوں نہیں دیتی. اس وقت کیا پتا یہ اس کی کوئی ٹرین آف تھاٹس چل رہی ہو اور وہ کسی نتیجے پہ پہنچنا چاہتا ہو اور میں بار بار اس کو ڈسٹرب کری، کرو کرو کرو. ابھی مجھے یہ یاد دلا رہی ہے کہ آپ جب مجھے کہتی تھی کوئی کام تو کہتی تھی کہ صرف ایک دفعہ دروازہ ناک کرنا ہے، بار بار نہیں کرنا. جیسے ہوتا ہے نا کہ بچے کو یاد دہانی کرانی ہوتی تو ہم سر پہ سوار ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کو ٹائم نہیں دیتے. تو ہمیشہ ایک دفعہ ناک کر کے چھوڑ دیں، تھوڑا وہ اپنے ہوش میں آ جائے. کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے نا بچے اٹھتے تو خواب سنانے لگتے، ماما آپ نے میرا خواب ڈسٹرب کر دیا، میں ایک ڈریم دیکھ رہا تھا اور آپ نے دروازہ ناک کر دیا. کیونکہ وہ گروئنگ ایج ہے، وہ چیزیں ڈسکور کر رہے ہیں، وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کا امیجنیشن ہم سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، ان کی اپنی ایک ڈریم ورلڈ ہوتی ہے. اور ہم جبر کر کر کے ان کی کریٹیوٹی مار دیتے ہیں، ان کے تخیل میں اتنا ڈسٹربنس کرتے ہیں کہ وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پاتے. لہذا وہ زندگی کے ہر کام میں ان کے بریک آ جاتی ہے، وہ کمپلیٹ نہیں کرتے پھر، کیونکہ ہم نے خود ہی اتنی رکاوٹیں ڈالی، وہ بیچارے کیا کریں. اس عادت سے ہم کو باز آنا ہوگا. واچ کریں، نگرانی کریں، ٹائم دیں، لمٹ سیٹ کریں، لیکن ایک دفعہ ان کو لمٹ سیٹ کرنے کے بعد آزادی دے دیں کہ بھئی یہ 5 گز لمبی رسی ہے، اس کے اندر رہو، باہر نہیں جانا، بس رہو، اچھلو کودو کھیلو، جو کرنا کرو. ٹائم اور لمٹ سیٹ کر دیں. یہ جگہ، اتنا وقت، زمان اور مکان دونوں چیزیں. یہاں تک جانے کی اجازت ہے، اس سے آگے نہیں ہے. اتنی دیر کے لیے اجازت ہے، اس سے زیادہ کی نہیں ہے. لیکن جب آپ ان کو اتنا حصہ دے دیں نا، پھر ایک ایک پیسے کا حساب نہ لیں.
اچھا بعض اوقات ہم ان کو عیدی دے دیتے ہیں یا ان کو کوئی پیسے دے دیتے ہیں یا ان کو کوئی چیز دے دیتے ہیں، پھر ہم پوچھتے ہیں اچھا پھر اس کا کیا کیا، اچھا پھر یہ کیا کیا، پھر وہ کیا کیا، پھر بھی چھوڑ دو. جتنا وہ شیئر کرے ٹھیک ہے، لیکن پھر ایک ایک چیز کی مین میخ نہیں نکالنی چاہیے، کیونکہ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے جسے کوئی ٹرسٹ نہیں کر رہا. مثلا آپ بچے کو کہتے بیٹا وضو کر کے مسجد جاؤ، وہ کہتے ہم مسجد میں ہی کر لیں گے. ہوتا نا ایسے کئی دفعہ. آپ مان جائیے کہ انہوں نے مسجد میں کر لیا ہوگا، جب واپس آئے تو عدم اطمینان کا اظہار نہ کریں میرا نہیں خیال کہ تم نے وضو کیا ہے، وہ تمہارے پاؤں میں یہ چیز نظر آ رہی ہے مجھے. نہیں، یہ نہ کہیں، اعتماد کرے. پھر اسی طرح ہر بچہ مختلف ہوتا ہے. ایک بچہ یہ ہوتا ہے کہ اسکول سے آتے ہی پہلے ہوم ورک کرے گا، پھر کپڑے بدلے گا، پھر کھانا کھائے گا. دوسرا بچہ ہے وہ آ کر پہلے کپڑے بدلے گا، پھر ہوم ورک کرے گا، پھر کھانا کھائے گا. تیسرا ہے وہ پہلے آ کے کھانا کھائے گا، پھر کپڑے بدلے گا، پھر ہوم ورک کرے گا. ہے نا، ہر بچے کی عادت فرق ہوتی. ایز لانگ ایز وہ تینوں کام کر رہے ہیں اور چوتھے نماز بھی ہے، یہ سارے کر رہے ہیں، تو ترتیب سے کیا فرق پڑتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر ایک نے کہا میں نے بال منڈوا لے اپنے لا حرج، کسی نے کہا میں نے پہلے قربانی کرا، آپ نے کہا لا حرج، چوتھے نے آ کے کہا میں نے کنکریاں پہلے مار، آپ نے کہا لا حرج، کوئی بات نہیں. ایز لانگ ایز تم یہ سارے کھانے پر کر رہے ہو تو کوئی فرق نہیں کہ یہاں سے شروع کرو یا یہاں سے شروع کرو، بس کرنا مقصود ہے. یہ ایکسپیکٹڈ ہے، یہ کرنا ہے، آپ جیسے بھی کرو. assign the task and leave them alone. آخر ان کی بھی تو عقل ہے، ان کو بھی سوچنے دیں، ان کو بھی کرنے دیں. کیونکہ اصلاح کی نیت سے بھی کسی کے پیچھے پڑ جانا بگاڑ پیدا کرتا ہے. پیچھے نہ پڑے، پیچھا چھوڑ دے. مطلب پیچھے سے بڑا واچ کرنا، مانیٹر کرنا تو ہے، مانیٹر کریں گے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن سر پہ سوار نہیں ہوں گے. اسی طرح ٹو نہیں لگانی، تجسس نہیں کرنا کہ ان کے دراز کھولیں، ان کی ڈائریاں پڑھیں. ٹھیک ہے جب بہت کوئی خرابی ہو تو ضرور آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن تجسس نہ کریں، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، آپ پریشان ہوں گے اور وہ آپ پر اعتماد چھوڑ دیں گے، شرمندہ ہوں گے. وہ حیا کی چادر تار تار ہوگی، کام خراب ہو جائے گا، پھر وہ برائی پر نڈر ہو جائیں گے. اگر آپ کو پتہ بھی چل جائے کہ آپ کا بچہ کسی انتہائی خراب کام میں، تو صرف اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے اور بتا کے مجھے چل گیا پتہ تم نے کیا کیا اور تم کیا کر رہے ہو اور یہ، اور اس سے اصلاح نہیں ہونے کی. وہ چل بھی گیا تو وہ کیا کرے گا. اب آپ دیکھیں اس خرابی کی جڑ کاٹیں. مثلا آپ کو پتہ چلے اس نے جھوٹ بولا ہے. اب ایک طریقہ یہ کہ آپ نے مجھے پتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو، تم جھوٹے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ نہیں کہنا آپ نے. آپ کو پتا چل گیا کہ اس نے بات غلط کی، اب آپ بالکل ظاہر نہ کریں کہ آپ کو پتا چل گیا. اب آپ اس کو حکمت کے ساتھ جھوٹ کی خرابی بتائیں کہ جھوٹ بولنا کتنی بری بات ہے، اور اس کو نہیں پتا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے. لیکن جب آپ اس کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے نا کہ یہ جھوٹ ہے اور جھوٹ کا انجام یہ ہوگا اور اس کا نقصان یہ ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، ویسا ہے، پھر یہ ساری مرم پٹی کر کے نا پھر آپ اس کو چھوڑ دیں. پھر کچھ عرصے کے بعد پھر مانیٹر کریں کہ کیا وہ عادت گئی کہ نہیں گئی. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی نہیں گئی، پھر کوئی اور طریقہ اختیار کریں. جب تک اس کو اس برائی کے بارے میں خود نفرت نہیں ہو جاتی، آپ حقیقت میں جھوٹ نہیں چھڑا پائے. صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے. اب مثلا یہ حدیث انتہائی مؤثر ہے کہ جو شخص جھوٹ بولے، وعدہ خلافی کرے، خیانت کرے، وہ پکا منافق ہے، خواہ وہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے. کتنی سخت حدیث ہے. اب یہ اس وقت آپ نہیں سنائیں گے جب بچے نے جھوٹ بولا، آپ اس سے الگ بتائیں گے، اور اس سے پہلے یہ بتائیں گے منافق کون ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بتائیں گے منافق کا انجام کیا ہوتا ہے. تب یہ حدیث اس کے اوپر اثر کرے گی. آپ خالی لفظوں سے نہیں سکھا سکتے، اسے ریلیٹ کریں ان کی لائف کے ساتھ کہ کہاں تک پہنچاتی ہے یہ چیز. اب مثلا منافق کا انجام کیا ہے، کوئی جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوگا. جنرلی ٹاک کریں کہ منافق جو ڈبل سٹینڈرڈز ہوتے ہیں، جن کے یا دوہرے رویے ہوتے ہیں، ان کا نقصان یہ. اب جب وہ دیکھیں گے کہ اچھا سب سے نچلے گڑھے میں، تو ایک دن جب میں یہ بات کری تو میرا بیٹا کہتا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، جب کوئی جہنم میں چلا ہی گیا، اوپر جائے یا نیچے جائے، چلا ہی گیا نا. میں نے کہا نہیں، اس سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے.
پھر میں نے اسے مختلف چیزوں سے ایکسپلین کیا کہ دیکھو تم نیچے اور تمہارے اوپر کوئی اور چڑھ جائے، اس کے اوپر کوئی اور اس کے اوپر تو فرق پڑے گا یا نہیں. تو آپ دیکھو کہ جو سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، اس کے اوپر ان کو تو کوئی روشنی بھی نظر نہیں آئے گی، ان کو تو سانس بھی نہیں آئے گا. ایسا بھیانک منظر پیش کرے کہ وہ کہے واقعی نچلا گڑھا بہت ہی برا گڑھا ہے. پھر اس کو آپ جا کے بتائیں کہ جھوٹ منافقت کی طرف لے جاتا ہے اور منافقت جہنم میں لے جاتی ہے، جہنم کے بھی سب سے نچلے والے گڑھے. پھر اسے سمجھ آئے گی کہ جھوٹ بولنا کیوں برا ہے. لیکن اگر آپ اس کو صرف یہ کہیں جھوٹ نہ بولنا اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینکیں گے، یہ نہیں کافی. ہم خالی یہ اسٹیٹمنٹ دہرا دیتے ہیں اور بات ختم کر دیتے اور اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہا کیا آپ نے. بس اس کو یہ ضرور سمجھ آ جاتی کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالتے ہیں، بس وہ یہ امیجن کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت سخت چیز ہے. لہٰذا جب کوئی اور حکم آپ سناتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، اچھا وہ جو جہنم میں ڈالتے ہیں. فرما برداری اللہ کی اگر آپ سکھانا چاہتے ہیں تو صرف ایک ڈر اور خوف سے نہیں کروا سکتے. اس لیے بہت کیئرفل ہوں کہ آپ کس طرح کسی چیز کو پیش کر رہے ہیں، سکھا کیسے رہے، بغیر محسوس کرائے، بغیر شرمندہ کیے، بغیر بے عزت کیے، اور بہت لمبی باتیں بھی نہیں. تھوڑی سی کی پھر ہٹ گئے، تھوڑی سی کی پھر ہٹ گئے، اس رخ سے کی پھر ہٹ گئے، ادھر سے کی پھر ہٹ گئے، ادھر سے کی پھر ہٹ گئے. ایک دن میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں تمہیں کسی بات کے لیے مجبور نہیں کروں گی. کہتی بالکل آپ واقعی نہیں مجبور کرتی، لیکن آپ یہاں سے آتی ہیں، یوں آتی ہیں. پھر بندے کو کرنا ہی پڑتا ہے. تو اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ جو ہم طریقے کرتے وہ بھی ان کو سب سمجھ آتے ہیں. تو میں نے کہا بیٹا جو اللہ نے کہا وہ تو کرنا ہی ہے نا، وہ تو کرنا ہی ہے نا، انڈرسٹوڈ ہے. کہتے ہیں ہاں واقعی کرنا تو ہے. تو میں نے کہا پھر میں اگر تمہیں یہاں سے پکڑوں گی تم نہیں کرو گے، تو جب ادھر سے لاتی ہوں تو پھر تم گھیرے جاتے ہو. تو آپ نے گھیرنا ہی ہے نا، گھیرنا ہے، سراؤنڈ کرنا ہے کہ وہ شیطان کے ہاتھ نہ چڑھیں، نقصان میں نہ جائیں. پروٹیکٹ کر رہے ہیں نا یوں بھی. تو وہ پروٹیکشن دینے میں آپ کو پتہ نہیں بہت لمبا راستہ ہے، لمبا. پھر آپ جا کے وہ دروازہ بند کرتے ہیں کہ نہیں ادھر نہیں جانا. ساری پین آپ کو خود لینی پڑتی. اور ایک کیا ہے کہ وہاں سے پکڑا اور گھسیٹا، یہ کرنا اور یہ پش کیا، یہ کرو اور یہ نہیں کرو. بہت آسان ہے، نہیں کرنا ہی کرنا ہے تمہیں، اس سے نہیں ہوتا. تو پھر ہم اور ہمارے بچے، ہم ورک کریں گے اپنے اوپر تو بچوں کے اوپر کر پائیں گے. پھر یہ کہ بچوں پہ طاقت کے مطابق بوجھ ڈالیں. اگر وہ بیمار ہیں، وہ کمزور ہیں، وہ چھوٹے ہیں، اتنی بڑی ایکسپیکٹیشن رکھ بیٹھتے ہیں کہ بس وہ بےچارے. اب دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے کتنے بھاری بھاری بستے ہوتے ہیں بعض اسکولوں میں، ان کی کمریں دوری ہو جاتی ہیں اتنے بڑے بڑے سیچل اٹھا کے. تو جب اللہ نے کسی کے اوپر اس کی وسعت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالا تو ہم کیوں ڈالتے ہیں؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تم میں استطاعت ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو ایسا کام نہ کہیں کہ جو ان کے ہمت سے باہر ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے اگر اس چیز کو شاق نہ سمجھتا تو ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا. یہ میں نے دیکھا کہ تمہارے لیے بوجھ ہو جائے گا تو اس لیے میں تمہیں حکم نہیں دے رہا. لیکن یہ کہہ کے چھوڑ دیا اور ساتھ اتنی فضیلتیں مسواک کی بتائی کہ وہ شاق بھی ہو تو ہم کہتے ہیں نہیں کر ہی لیں کسی طرح. پھر اٹھا ہی لیتے ہیں جب وضو کرنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کچھ کر ہی لیں کیونکہ نماز کا اجر اتنے گنا بڑھ جائے گا. تو اس طریقے سے ہم ان کو کسی مشقت میں نہ ڈالیں کہ جو وہ کر نہ سکے. جو سبجیکٹ ان کے انٹرسٹ کا نہیں وہ ان کو زبردستی پڑھانے کی کوشش نہ کریں. اب مثلا بعض بچوں کو سائنس سبجیکٹ بالکل پسند نہیں ہوتے لیکن ان کو پڑھنے ہوتے ہیں تبھی وہ جا کے اپنا ہائی اسکول کمپلیٹ کر سکتے ہیں. تو اب آپ نے ان میں یہ شوق پیدا کرنا ہے کہ دیکھو اس کے پڑھنے سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا، اس کے پڑھنے سے تمہیں کیا باتیں پتہ چلیں گی. ٹھیک ہے تم آگے نہیں پڑھنا لیکن اس لیول تک پڑھ لو، کیونکہ اگر کوئی تم سے بات کرے گا تو تم تو بدھو بن کے بیٹھے رہے، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا بات ہو رہی. تو تمہیں پتہ تو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے تم اس کو اپنا پروفیشن نہیں بناؤ لیکن ایٹ لیسٹ جان تو لو کہ یہ کیا چیز ہے. مثال کے طور پر یعنی اس کو اس طریقے سے سمجھائیں کہ اس کے لیے مشکل آسان ہو جائے. جو کام وہ نہیں کرنا چاہتا وہ کر پائے. اس کو اس طرح سے
ایکسپلین کریں یا اس کو فیسیلیٹیٹ کریں یا اس کو سمجھائیں. پھر اسی طرح ایک وقت میں ایک رویے کی اصلاح کریں. مثلا ایک سینٹینس میں یا ایک وقت میں اتنی تقریر نہ کریں تم نماز بھی وقت پہ نہیں پڑھتے, تم قرآن بھی روز نہیں پڑھتے, تم فلانا بھی روز نہیں کرتے, تم یہ بھی نہیں کرتے, وہ بھی نہیں کرتے, نہ تم اپنا یونیفارم چینج کرتے, تم میں یہ بھی خراب. جب ہمیں غصہ آتا ہے نا پھر ہم اول سے آخر تک سب گنوا ڈالتے ہیں. اس کا کوئی فائدہ نہیں, کوئی فائدہ نہیں. اس صرف ہم اپنی انرجی ویسٹ کر رہے ہیں. اس انرجی کو کہیں اور لگائیے, صبر میں لگا لیجیے. ٹھیک ہے, ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم. ایک وقت میں ایک مسئلے کو حل کریں پہلے, جب وہ ذرا ٹھیک ہو جائے تو دوسرے پر آ جائیں. اور یہ بھی میں نے اپنے بچوں سے سیکھا. جب میں ایسی تقریر کرتی تھی, اچھا دیکھو میں جا رہی ہوں, تم نے میرے ہاتھ یہ کرنا, وہ کہتے ہمیں بھول گیا آپ نے کیا کہا, ہمیں ایسے یاد نہیں رہتا. ہمیں کہتے اچھا لکھو یہ اور یہ اور یہ. پھر میں نے کہا کہ نہیں, بہتر ہے کہ میں خود اس کو چھوٹے حصوں میں بانٹوں, ایک وقت میں ایک چیز کر لو. وہ بچے بھی آسانی محسوس کرتے ہیں, ہلکے ہو جاتے ہیں. اچھا بس یہی کرنا ہے, او چھٹی, یہ تو ہم ابھی کر لیں گے, بات ختم. تو ان کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے حتیٰ کہ وہ اٹھا پائیں. اب دیکھیں چھوٹے پودے پہ پھل کیوں نہیں لگتے, اسی نہیں لگتے نا, وہ بےچارے خود ہی گر جائیں گے. تو اسی طرح اگر چھوٹے بچوں پہ بڑے بڑے کام ڈال دیں گے تو وہ بعض اوقات نہیں کر پائیں گے. لیکن ان کو انڈر ایسٹیمیٹ بھی نہیں کریں کہ بڑے بھی ہو جائے تو کہیں ابھی بھی نہیں کر سکتے. نہیں, ڈالیں, ڈال کے دیکھیں. اب مثال کے طور پہ جب آپ کسی چیز پہ کچھ رکھنے لگتے ہیں, بوجھ ڈالنا, تو نیچے بھی دیکھتے نا کہ کتنا اٹھا لیا, اتنا, بس اتنا کافی, ہاں اتنا, تو کرتے ہوئے اندازہ بھی ہو جائے گا آپ کو. معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کا حاکم بنا کے بھیجا, تو فرمایا تم اہل کتاب کے لوگوں سے ملو گے تو ان کو اس بات کی طرف بلانا کہ وہ ایک اللہ کو مانے, یعنی اللہ کو ایک مانے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رسول مان لے. اگر وہ اس کو مان لیں تو ان کو یہ بتانا کہ اللہ نے ہر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی. اگر وہ اس کو مان لیں تو ان کو بتانا کہ اللہ نے ان پر زکوٰۃ بھی فرض کی, جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے محتاجوں کو دی جائے گی. اگر وہ اس کو مان لیں تو ان کے عمدہ مال کو لینے سے بچنا اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا, کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں. گورنر کو یہ انسٹرکشن دی جا رہی ہیں کہ 1 thing at a time کروانا, جا کے اسپیچ لمبی نہیں دینا کہ اللہ نے تمہیں یہ بھی کہا, یہ بھی کہا, یہ بھی کہا, یہ بھی کہا. ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ سب کچھ بھی کرنا ہوتا ہے. اب کوئی نیو مسلم ہوتا ہے, پہلے ہی دن اس کو لمبی لسٹ نہ دے دیں. پہلے دن ایک چیز سکھائیں, پھر دوسری سکھائیں, پھر تیسری سکھائیں. قرآن پاک کیوں 23 سال میں نازل ہوا تھا؟ اسی وجہ سے. اور یہ جو لوگ 1 سال میں پڑھتے ہیں پھر گھبراتے ہیں کہ ہمارے عمل میں چینج نہیں آ رہا, وہ بےچارے اسی لیے پریشان ہوتے ہیں. آپ ان کو تسلی دیں کہ ٹھیک ہے, ایک دفعہ آپ پڑھ لیں سارا, اور پھر ایک ایک چیز پر ورک کرتے چلے جائیں. پہلے فرائض کو لے لیں, پھر سنتوں کو, نوافل کو. تو گھبرائیں نہیں, کرتے رہیں اور ان کو بھی ٹائم دیں. ہم لوگوں سے بھی اتنی جلدی ایکسپیکٹیشن رکھ لیتے ہیں, اب اس نے سارا قرآن پڑھ لیا اور ابھی فرشتہ کیوں نہیں نظر آتا, اور پھر بدنام کرنے لگتے ہیں. کوئی فائدہ نہیں قرآن پڑھنے کا, کیونکہ لوگ تو چینج ہی نہیں ہو رہے. نہیں, گیو دم ٹائم. اس لیے مجھے کبھی گھبراہٹ نہیں ہوتی, پریشانی نہیں ہوتی. اب روزانہ کوئی نہ کوئی چٹ آ جاتی ہے میرے پاس, کوئی مجھے لکھ دیتا ہے آپ کے اسٹوڈنٹ ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں. پھر میں کہتی ہوں وہ انسان ہے, انہیں ٹائم دو. وہ کیسی زندگی گزار رہے تھے, اگر ان کو اللہ نے قرآن کی طرف آنے کی رہنمائی دی ہے, ان کے گھروں کے حالات کیسے, ان کو کیسی کیسی مشکلات کا سامنا ہے, گیو دم ٹائم. ایٹ لیسٹ وہ کر تو رہے ہیں نا, وہ اسٹرگل کر رہے ہیں. وہ کرتے کرتے اس اسٹیج پر بھی آ جائیں گے جس پر آپ ہیں یا آپ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن ڈے 1 پہ ان سے ایکسپیکٹ نہ کریں, مایوسی ہوگی. پھر آپ کا اپنا کام بھی ڈھیلا ہو جائے گا, آپ بھی چھوڑ بیٹھیں گے فائدہ کو نہیں کرنے کا. ان کو انسان سمجھے اور فوراً اپنے آپ کو لے کے اس مقام تک پہنچنے میں مجھے کتنے سال لگے, میں کیوں چاہتی ہوں وہ چیز آج ہی میرے بچوں میں آ جائے یا اسٹوڈنٹس میں آ جائے. ابھی ان کا وہ ٹائم ہے جو میں نے فلاں وقت میں گزارا تھا. تو اس سے انسان مایوس نہیں ہوتا, ایفرٹ لگی رہتی. تو اس ویک کا جو مین تھیم ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہمیں مستقل کام کرتے رہنا ہے صبر حکمت کے ساتھ, اور جو کر رہے ہیں اس کو کنٹینیو کرنا ہے مختلف طریقے ایڈ کرتے ہوئے. پھر یہ کہ ترتیب وار کام بتایا کریں, چھوٹے سے بڑے کی طرف جایا کریں. مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اعرابی حاضر ہوا,
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جب میں اس کو کروں تو جنت میں جاؤں. آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو, کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ, فرض نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, رمضان کے روزے رکھو. اس نے کہا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, میں نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ کم. اور وہ چلا گیا. آپ نے فرمایا جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو دیکھ لے. وہ پکا عہد کر کے چلا گیا بس میں یہ کر لوں گا. تو اسی طرح جب آپ کسی کو کام دیں تو آپ اسے کہیں کہ یہ 4 کام کر لو, یہ 3 کر لو, یہ 2 کر لو, یہ 1 کر لو. اچھا اگر تم نے کر لیا تو یہ مل جائے گا تمہیں, ایک سٹیپ تم آگے چلے جاؤ. تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کے اندر ایک ہمت آ جائے گی کہ ہاں یہ میں کر سکتا ہوں. جب ہم ان کو ان گنت کام دے دیتے تو پھر وہ نہیں کر پاتے. پھر گنتی کی شکل میں 4 کر لو 4 نہ کرو, یعنی آپ اس کو انکریز کر سکتے ہیں نا. جب چھوٹے ہوں تو ایک ایک چیز پھر تھوڑا بڑھائیں پھر بڑھائیں. مثلا ابن عباس سے مروی ہے کہ عبد القیس کا وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. کہا کہ ہم ربیہ قبیلے میں سے ہیں اور آپ کی خدمت میں صرف حرمت والے مہینوں میں حاضر ہو سکتے ہیں, کیونکہ راستے میں جنگ و جدل ہوتی ہے, ہم آ نہیں سکتے. اس لیے آپ ہمیں ایسی باتوں کا حکم دیجئے کہ ہم سیکھ لیں اور جا کر پیچھے رہنے والوں کو بھی سکھائیں اور ان کو ان کی دعوت دیں. آپ نے فرمایا میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 چیزوں سے منع کرتا ہوں. 4 چیزیں کرنے کی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان. پھر آپ نے اس کی تفصیل بتائی کہ اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں. دوسرے نماز, تیسرے زکوٰۃ, چوتھے جو مال غنیمت تمہیں ملے اس میں سے 5واں حصہ مجھے ادا کرنا, کیونکہ اللہ رسول کا تھا نا 5واں حصہ. 4 چیزوں سے منع کرتا ہوں. کدو کے برتن, سبز لاکھی, کھجور اور تارکول کے برتنوں کو استعمال کرنے سے روکتا ہوں. یہ استعمال نہیں کرتے, یعنی کچھ برتن استعمال کرنے سے روکا ان کو, کیونکہ اس قوم میں خاص طور پر ان کو استعمال کیا جاتا ہے, ان میں شراب وغیرہ بنتی تھی تو اس وجہ سے ان کو روکا. پھر سٹیپ بائی سٹیپ, جیسے بچہ چلنا سیکھتا ہے نا تو وہ ایک دم بھاگتا تھوڑی ہے. پہلے آپ اس کو کھڑا کرتے, انگلی سے چلاتے, پھر کسی چیز کے سہارے سے چلاتے, پھر آپ اس کو تھوڑا سا چھوڑتے پھر پکڑ لیتے ہیں, پھر کرتے کرتے پھر وہ آہستہ آہستہ چلنے لگتا ہے, پھر دوڑنے لگتا ہے. یہی ترتیب ہر کام میں رکھیے. پہلے ایک ایک لفظ بچے بولتے ہیں, پھر 2 لفظ کرتے, پھر 3, پھر سینٹینسز بولنے لگتے ہیں, پھر پورے کے پورے پیراگراف. تو ہر چیز میں آہستگی, ترتیب, تدریج یاد رہے گا. ترتیب, تدریج, گریجولی. جیسے شراب جب حرام ہوئی تھی تو سٹیپ بائی سٹیپ حرام ہوئی تھی, ایک ہی دفعہ نہیں. پھر کنسسٹنسی, تسلسل. مثلا آپ اگر ایک عادت پہ کام کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہ ایک ہفتے میں ایک پہ کام کیجیے اگلے میں دوسرے, نہیں, جب تک وہ پکی نہ ہو جائے لگے رہیے اس پر. ساتھ دوسری شروع کر سکتے ہیں ٹارگٹ, لیکن اس ایک کو چھوڑنا نہیں. مثلا آپ یوں سمجھے کہ جیسے رسیاں لٹک رہی ہیں نا, تو پہلے آپ نے ایک کو پکڑا, پھر آپ دوسری کو پکڑ کے ساتھ ملاتے, پھر تیسری کو پکڑتے, پھر چوتھی کو پکڑتے, 5ویں. یہ نہیں کہ چوتھی کو پکڑتے ہوئے پہلی چھوڑ دیں, وہ پکڑے رکھیں گے, ساتھ ایک اور ملا لیں گے, ایک اور ملا لیں گے, پھر ایک اور لے لیں گے, پھر ایک اور لے لیں گے. کرتے کرتے وہ ایک مضبوط رسی بٹ جائے گی. جو نماز وقت پہ پڑھے اس سے استعمال ہے اور جو لیٹ ہو جائے اس کی سائڈ پہ استعمال. تو وہ بچوں کو بہت ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. پھر ہم کاؤنٹ کرتے تھے کہ اس ویک میں کس کی زیادہ ہیپی فیسز ہیں, کس کے سیڈ فیسز ہیں. تو ایسی ایکٹیویٹیز سے جیسے وہ بچے بالکل, یہ واقعی بہت کام کی چیز ہے. میرے بچوں کے ابھی تک وہ چارٹ پڑے ہوئے بھی ہیں کہ جب وہ نماز سیکھ رہے تھے اور وہ ٹک کر رہے تھے اور پھر اس پہ ان کو انعام ملتا تھا. پھر ہم نے علیحدہ میں ایک صلاۃ ٹائم ڈائری بھی پرنٹ کروا لی تھی, کیونکہ یہ تجربہ بہت کامیاب ہوا تھا کہ ان کو یہ ہوتا تھا کہ ہم نے اپنی بس وہ ٹک لگانا ہے, چاہے وہ لیٹ پڑھیں یا قضا پڑھیں یا کچھ بھی, ٹک لگانا ہے. اور وہ کئی ہفتے تک جب وہ ٹک لگتا رہا اور وہ اپنا حساب خود کرتے رہے تو ان کی عادت بھی پکی ہوگی بائی دا ٹائم. تو ان کو ٹارگٹ دے کے خود سے خود پہ بھی ورک کرنے دیں کہ کیسے آپ نے اپنے ٹارگٹ میٹ کرنے, لیکن وہ کلیئر ہونے چاہیے, ایکسپیکٹیشنز کلیئر ہونی چاہیے. پھر آپ دیکھیے کہ اپنی طاقت کے مطابق کام کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ کام سب سے زیادہ پسند ہے جو عمل میں خواہ تھوڑا ہی ہو لیکن مسلسل ہو. حضرت عائشہ جب بھی کوئی عمل کرتی پھر اس کو اپنے لیے لازم کر لیتی.
یعنی کوئی ایک عادت شروع کرتی پھر اس کو پکا کر لیتی، پھر دوسری شروع کرتی پھر اس کو پختہ کر لیتی. جیسے مسواک کرنے کی عادت ہے، آپ نے شروع کیا پھر بیچ میں چھوڑنا نہیں، پھر اس عادت کو پختہ کر لیے. پھر جیسے دائیں جوتا پہلے پہننا ہے، ایک سنت ہے، فالو کرنی ہے، اجر ہے اس پر. اب آپ میک شور کریں گے کہ ہمت کر کے اور انٹینشنلی آپ اس کو دائیں جوتے کو پہلے پہنیں گے، بچے کو بھی اسی طرح پہنائیں گے. تو پھر آپ نے مثلا بیٹھ کے پانی پینا ہے یا دائیں ہاتھ سے پینا ہے، کوئی بھی آپ نے سنت کرنی تو ایک چھوٹی سی سنت شروع کر لیں، پھر اس کے اوپر تسلسل کریں، پھر وہ پکی ہو جائے پھر ساتھ اور شروع کر لیں. بہت ساری چیزیں اکٹھی شروع نہیں کریں، گھبرا جائیں گے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چٹائی تھی اور آپ رات کو اس کا ایک حجرہ سا بنا لیتے تھے، پھر اس میں نماز پڑھتے تو صحابہ بھی ساتھ نماز پڑھنے لگے. آپ دن کو اس چٹائی کو بچھا لیتے. ایک رات صحابہ کا ہجوم ہو گیا. آپ نے فرمایا اے لوگو، تم پر اتنا عمل کرنا لازم ہے جس کی تم طاقت رکھتے ہو. اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکتا، تم عمل کرنے سے تھک جاتے ہو. یعنی اچانک شروع کر کے پھر چھوڑنا نہیں. اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر دوام ہو، خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا کہ جب کوئی عمل کرتے تو مستقل مزاجی سے کرتے. تو ون ورڈ میں اس ویک کی تھیم کیا ہے؟ مستقل مزاجی. اور اتنا ہی کام کرے کہ جس کو آپ پھر مینٹین کر سکیں. اب مثلاً اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، ایک دن آپ گھنٹہ بھر کر لیں اور دوسرے دن آپ کچھ بھی نہ کریں، پھر آپ کسی دن 2 گھنٹے کر لیں اور پھر کچھ بھی نہ کریں، پھر آپ کہ نہیں وہ ویک میں اتنے گھنٹے کرنی ہوتی. نہیں، وہ ویک میں ایک ہی دفعہ ساری کرنے سے اتنا فائدہ نہیں ہوگا جو روزانہ تھوڑی تھوڑے کرنے سے ہوگا. اسی طرح اللہ تعالیٰ چاہتے تو بس یہ ٹارگٹ دے دیتے دن میں 5 نمازیں پڑھنی، ہم ساری عشاء کے وقت اکٹھی کر لیتے، تو اس کا وہ فائدہ تو نہیں ہے نا کہ جو دن کے ہر تھوڑے وقت کے بعد نماز پڑھنی ہوتی ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہیں تھکتا، تم تھک جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ کو وہ عمل محبوب ہے جس پر مستقل مزاجی کی جائے. عبداللہ بن عمرو بن عاص سے مروی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ فلاں کی طرح نہ ہو جانا، وہ رات میں عبادت کیا کرتا تھا پھر اس نے چھوڑ دی. تو اصل کیا ہے؟ کام کرنا ہے، پھر یاد دہانی کرانی. بچوں کو یاد دہانی کی بہت ضرورت ہوتی. اب بعض مائیں کہتی ہیں کہ ہم بار بار کہیں ان کو کہ نماز پڑھو. یہ بار بار کہنا نہیں ہے، یہ یاد دہانی ہے. اس کو بار بار کہنا نہ کہیں، یاد دہانی کرنا سمجھیں، ریمائنڈر. کیا ہمیں ریمائنڈر کی ضرورت ہوتی اپنے لیے؟ ہوتی ہے نا. ہم ایک دوسرے کو بھی کہتے ہیں اچھا مجھے یاد کرا دینا، تو بچے تو جلدی بھول جاتے ہیں، تو ان کو بھی ریمائنڈر چاہیے ہوتے ہیں. اس وقت فرسٹریٹ نہ ہو، بتا تو چکی تھی میں، پھر تم کیوں بھول گئے؟ تمہیں یاد رکھنا چاہیے تھا. وہ ٹھیک ہے سب باتیں، لیکن ابھی عادت پختہ نہیں ہوئی جب تک یاد دہانی. اور الحمدللہ ماؤں میں یہ عادت ہوتی بھی ہے، دور بیٹھے بھی وہ ان کا پیچھا کرتی رہتی ہیں کہ تم نے ناشتہ وقت پہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. لیکن وہ ہمارے سارے ٹارگیٹ دنیا سے متعلق ہوتے ہیں. دین سے متعلق جو چیزیں ہم نے ان کے اندر ڈالنی ہیں ان کی عموماً یاد دہانی بھول جاتے ہیں. پھر ہم سوچتے ہیں یہ تو ٹو مچ ہو جائے گا، اب باقی اتنا کچھ کہا ہے تو اس کو چھوڑ دو، تو دین پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں آگے. وہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے. اگر کوئی سوال ہو آپ کے ذہن میں تو وہ کر لیجئے، انشاءاللہ باقی کل ہم مکمل کریں گے اور آج کی باتوں کی کل تھوڑی سی پھر ریمائنڈر بھی ہو جائے گا. مجھے امید ہے کہ آپ اپنے اسائنمنٹس کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ان چیزوں کو پختہ بھی کرتے جا رہے ہیں. جی بہت اچھا سوال ہے ان کا کہ مستقل مزاجی کے لیے کوئی ٹپ بتائیے. اس میں میں چاہوں گی آپ لوگ بھی شیئر کریں، لیکن مجھے جس چیز نے بہت فائدہ دیا وہ یہ کہ کاموں کو میں نے ٹائم کے ساتھ باندھا. مثلاً ہمیں دن میں 5 نمازیں بتائی گئی. اگر مختلف کاموں کو آپ 5 نمازوں کے آس پاس کر لیں، مثلاً فجر سے پہلے یہ کرنا ہے، فجر کے بعد یہ کرنا ہے، ظہر سے پہلے یہ کرنا ہے، ظہر، کیونکہ نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، وہ تو فرض ہے نا. تو میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرض کیوں قرار دیا کہ کسی حال میں معاف نہیں، کہ اس وقت تو ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں گے سب کچھ چھوڑ کے. تو جب ہم اس کے ساتھ کسی چیز کو کر لیتے ہیں نا تو پھر وہ آسانی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس میں پھر پرائرٹائز کرنا ہوگا کہ کون سی چیز ہم نے کرنی ہی کرنی ہے اس وقت. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پھر بھولے گا نہیں. پھر جب وہ چیزیں عادت بن جائے تو پھر اگلا ٹارگٹ سیٹ کر لیں.
ایک یہ طریقہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ مختلف جگہوں پر لکھ لیں یا مختلف جگہوں کے ساتھ ان کو باندھ لیں. مثلا روزانہ کا ذکر ویسے تو انسان کرتا ہی رہتا ہے، لیکن جسے ذکر الہی کا کارڈ ہے تو اس کو آپ نے کس وقت پڑھنا ہے. جس وقت پڑھنا ہے، مثلا کچن میں پڑھنا ہے تو کچن میں اس کو لگا لیں، گاڑی میں پڑھنا ہے تو گاڑی میں رکھ دیں. پھر اسی طرح باقی بھی جو کام آپ نے کرنے ہیں مختلف جگہوں پہ ریمائنڈر لگا دیں. کچھ کاموں کے لیے دن مقرر کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح یہ ہوتا ہے، ایک رکاوٹ مستقل مزاجی میں یہ ہوتی ہے کہ آپ تو کرنا چاہتے ہیں، گھر والے نہیں وہ کام کرنے دیتے. پھر اپنے ٹائم ٹیبل کو ان کے اراؤنڈ بھی بنائیں. ٹھیک ہے نا، کہ وہ کس وقت آپ کو وہ کرنے دیں گے. مثلا کچھ کاموں کو جب بچے اسکول گئے ہوں اس وقت کریے تاکہ وہ رکاوٹ نہ ہو. کچھ کاموں کو ان کے ساتھ مل کے پلان کیجئے تو آسانی ہو جائے گی. کچھ کاموں کے لیے دن مقرر کر لیجئے کہ مثلا جمعے کے دن یا جمعرات کی شام کو ویکینڈ پر ہم یہ کام کیا کریں گے. مثلا کوئی آؤٹنگ ہے، کوئی ان کے ساتھ کھیل ہے آپ کا، کچھ بھی، اس کو بھی اتنی اہمیت دیجیے جتنی پھر آپ دوسری چیزوں کو دیتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو ایک طرف پھینک دیتے اور باقی سارے کام اپنے نپٹاتے رہتے ہیں. اس سے پھر کام نہیں ہوتا. کوئی آپ میں سے ٹپ شیئر کرے گا کہ مختلف چیزوں کی عادت کیسے بنائیں اور مستقل مزاجی کے ساتھ کیسے کریں؟ جی ہاں، چیک لسٹ بنانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے. مثلا یہ ہے کہ زندگی کے مختلف حصوں میں آپ کو مختلف کاموں کی، مختلف طرح کی ایکسرسائزز کی، مختلف طرح کی پریکٹسز کی، مختلف چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہوتی. اب وہ جو ٹائم ٹیبل آپ نے 5 سال پہلے بنایا تھا وہ آج نہیں چلے گا. لہذا بدلتے ٹائم کے ساتھ جب کہیں چینج آئے تو جو ٹائم ٹیبل آپ بنائیں اس کی ترتیب اپنے پاس لکھ لیا کریں کہ مجھے صبح اٹھ کے یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کام کرنے، یعنی ٹاسک اپنے بنا لیں. پھر ان کو مختلف خانوں میں ڈال دیں اور پھر اس وقت میں اس کو کرنے کی کوشش کریں. جی آپ لمٹ کے اندر، اور لمٹ سے مراد یہ ہے کہ ہم نے خود ایسا نمونہ پیش نہیں کرنا کہ خود ہی ناپسندیدہ لگے. سمجھئے؟ یعنی مثلا ہم بعض اوقات اتنا ناک منہ چڑھاتے ہیں کہ ہماری شکل بگڑ جاتی، یا ایسے آواز میں بولتے ہیں جو گدھے کی آواز ہوتی ہے، یا ایسے کام کرتے ہیں کہ جو ہماری شخصیت کو مسخ کر دیتے ہیں. اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. ناپسندیدگی کا اظہار ضرور کریں لیکن آپ خود ناپسندیدہ نہ لگیں. ٹھیک ہے؟ بالکل آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ ناقابل قبول ہے، لیکن فرم ہو، اگریسو نہیں ہو، اسرٹیو ہو. جی پہلے آپ سمجھا کے جب ایک وقت آئے تو آپ پنش کر سکتے ہیں، مگر پنشمنٹ ایسی نہ ہو کہ جس سے فائدے کی بجائے الٹا نقصان میں چلا جائے، ہارمفل نہ ہو. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کی بات کی، بچے کو 10 سال سے پہلے مارنا نہیں چاہیے. اب یہ ہے کہ جب مارے بھی تو آپ نے فرمایا چہرے پہ نہیں مارو، ایسی جگہ نہیں مارو کہ نشان پڑے. پھر کیا ماریں گے آپ؟ ایسے ہی ہلکا پھلکا ہی کچھ کریں گے نا، چمڑی نہیں ادھیڑ سکتے. یعنی پنشمنٹ کا بھی ایک لمٹ ہے. جی آپ فرمائیے. میں آپ کو میں نے اس کو دیکھ کے اور جہاں جہاں سپلیکیشن دیکھ سکتے تھے تب مجھے منٹ میں دیکھنا ہے تو اسی پہ لگا دی. واشنگ کا پانی لگا دیا. سو یو نو ود دس ٹپ الحمدللہ آئی ڈن موسٹ آف دی سپلیکیشن. سو ویری گڈ. اب جیسے ابھی تو اسٹیکر بھی ملتے ہیں اور یہ بہت ساری ٹیکنیکس آ گئی. جس ایج میں نے دعائیں سیکھی تھی اس وقت اسٹیکر وغیرہ نہیں اویلیبل تھے، تو میں نے کیا کیا کہ جیسے ہمارے برآمدے کے باہر ایک سنک لگا ہوتا تھا جس پہ ہم وضو کرتے تھے، تو اس کے ساتھ کی دیوار کے اوپر میں نے پینسل سے دعائیں لکھ دی اور پڑھتی رہی. جب وہ یاد ہو گئی تو پھر اس کو صاف کر دیا. تو کوئی بھی طریقہ آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ جس سے آپ کو ریمائنڈر ہو کہ آپ وہاں پہنچے تو آپ کو یاد اوہ میں نے یہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ پڑھ ہی لیں، پھر وہ کرتے کرتے یہ زبانی یاد ہو جائے گی. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.